بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سابق وزیر اعظم عمران خان اور جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ کی کھلی جنگ اب قانونی حدود کے اندر داخل ہو گئی ہے۔ جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ کے خلاف ایکشن کا آغاز ہو گیا ہے۔ فوج کے کمانڈر ان چیف کو کیا خط لکھ دیا گیا اور اس خط کا جو متن ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ خان کی آڈیو ریکارڈنگ کی دھمکی کس طرح جنرل ریٹائر باجوہ کو مہنگی پڑ گئی ہے، اور منصور علی خان، جاوید چودھری اور آفتاب احمد نے اس پوری گیم کے اندر کیا گیم ڈالی ہے وہ بھی آپ کو بتانی ہے، اور شہد خاقان عباسی نے کس طرح جنرل باجوہ کے خلاف گواہی دے کر جلتی پر تیل ڈالا ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن لاہور اور اسلام آباد کے اندر آپ کو علم ہے ایک بڑی ہلچل ہے، جہاں ایک طرف عمران خان کی نااہلی اور گرفتاری کے تذکرے ہیں تو لاہور ہائی کورٹ کے اندر سماعت بھی ہو رہی ہے۔ لیکن اس پوری صورتحال کے اندر یہ بات بڑی اہم ہے کہ جو رات گئے اسحاق ڈار نے ایک بم گرایا ہے پاکستانی قوم پر، اس کے بعد اب مسلم لیگ نون کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ شاہد خاقان عباسی کی بات کروں تو انہوں نے ایک ایسی بات کی ہے جس نے جنرل ریٹائر باجوہ کا جو صحافیوں کو دیے گئے انٹرویوز تھے اس کو بالکل غلط ثابت کر دیا ہے۔ یعنی جنرل باجوہ صاحب نے یہ تاثر دیا کہ جب انہوں نے پہلے ایکسٹینشن لی تھی تو وہ تو ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے تھے، لیکن عمران خان اور اس وقت کی جو حکومت ہے انہوں نے ان کو مجبور کیا۔ اس وقت حالات اس طرح کے تھے، اس کو بنیاد بنایا گیا، جبکہ یہاں پر شہد خاقان عباسی جو ہے انہوں نے انکشاف کیا ہے۔ اب انکشاف ان کا بڑا عام ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ نواز شریف جو ہے اور میں اس حوالے سے کلیئر تھے، لیکن مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے اور پی ڈی ایم کی جو لیڈرشپ ہے، پی ڈی ایم کی لیڈرشپ سے مطلب مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری اور یہی لوگ ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ جنرل ریٹائر باجوہ نہ صرف پہلی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا بلکہ وہ دوسری مرتبہ بھی ایکسٹینشن لینے کی کوشش کر رہے تھے، اور انہوں نے آخری دنوں کے اندر جب آرمی چیف کی کمان انہوں نے جنرل عاصم منیر کے حوالے کی تو باجوہ صاحب اس دوران ایکسٹینشن لینے کے لیے پورا زور ڈال رہے تھے، دباؤ ڈالا جا رہا تھا۔ اگرچہ میرے اوپر دباؤ نہیں ڈالا گیا لیکن مجھے جنرل باجوہ بہت سارے امور کے اندر مطمئن نہیں کر سکے، میری جو بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے ایکسٹینشن لینے کی کوشش کی، دباؤ ڈالا، لیکن نواز شریف پوری طرح ڈٹے ہوئے تھے، وہ اس معاملے پر کلیئر تھے اور انہوں نے یہ ایکسٹینشن نہیں دی، جبکہ شہباز شریف اور باقی مسلم لیگ نون کی اور پی ڈی ایم کی جو لیڈرشپ ہے وہ پوری طرح لیٹنے کے لیے تیار تھی۔ مزید انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اگر کچھ کیا ہے اس کے خلاف اگر واقعتاً کیسز ہیں تو ان کو آپ جیل میں ڈالیں، لیکن فضول قسم کے جو کیسز ہیں اس کے تحت انتقامی کاروائیاں نہیں ہونی چاہیے۔ تو شاہد خاقان عباسی کا جنرل ریٹائر باجوہ کا ایک ایسا موقف جو انہوں نے جاوید چودھری کا جو ہے انہوں نے اپنے کالم میں ذکر کیا، منصور علی خان کو بتایا تو وہ انہوں نے بالکل اس کو ریجیکٹ کر دیا، اور یہ مزید آپ سمجھیں کہ عمران خان اور جنرل ریٹائر باجوہ کی جو جنگ ہے اس کے اندر اس نے ایک نئی آگ ڈالی ہے۔ اب جس طریقے سے باجوہ صاحب نے جاوید چودھری سے 3-4 کالم لکھوائے، اس کے بعد جو ہے وہ یا آپ یہ کہہ لیں کہ ملاقات ہوئی اور جاوید چودھری نے وہ 4-5 کالم لکھ دیے، اس کے بعد میرے منصور جو ہے ان کو بتایا، کچھ تفصیلات شیئر کی اور انہوں نے آگے ولاگ کر دیے اور ڈیفینڈ کیا جنرل ریٹائر باجوہ کو۔ پھر آفتاب احمد جو ہے ان کے ساتھ ان کی بات ہوئی اور وہاں پر ایک نئی بات کر دی اور وہاں آڈیوز کی دھمکی لگا دی کہ میرے پاس آڈیو ریکارڈنگ موجود ہے، ابھی تو کیے ہی کچھ نہیں ہے، عمران خان کو یہ ہو جائے گا۔ تو عمران خان آپ کو علم ہے وہ بھی آگے سے جواب تو بڑا سخت دیتے ہیں۔ اب سابق آرمی چیف جو ہے اور عمران خان کی لڑائی میں موجودہ اسٹیبلشمنٹ کہاں کھڑی ہے اس وقت تک جو ہے اس کو بالکل ایڈنٹیفائی اس طریقے سے نہیں کیا جا رہا۔ لیکن دوسری طرف جو ہے یہ خط پہلے آپ کو بتاؤں، صدر علوی فوج کے کمانڈر ان چیف ہیں، اور یہ خط اس دورانیے کے اندر لکھا گیا ہے کہ جب ابھی چند دن پہلے صدر علوی صاحب زمان پارک میں عمران خان سے ملاقات کر کے آئے ہیں۔ اب یہ جو الزامات ہیں یقیناً آنے والے دنوں کے اندر صدر علوی جو ہے ان کا کردار بڑا اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ اب اس خط کا جو متن بڑا دلچسپ ہے، یعنی اب آپ یوں سمجھیے کہ یہ جو بیان بازی کی حد تک ایک جنگ تھی اب یہ آج سے قانونی مرحلے کے اندر داخل ہو گئی ہے۔ اب صدر پاکستان نے اس پر کیا ایکشن لینا ہے، درمیانی کوئی راہ نکالنی ہے یا باقاعدہ طور پر اس حوالے سے پوچھ گچھ ہوگی، یہ معاملہ ایک اور طرح بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آخری خطاب کے اندر جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ نے کہا تھا کہ اب میں گمنام ہو جاؤں گا، لیکن مختلف صحافیوں کے ذریعے وہ جتنا بول رہے ہیں معاملات کی اور خرابی بڑھتی جا رہی ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے
انہوں نے لکھا ہے عمران خان صاحب نے کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے بطور آرمی چیف پے در پے حلف کی خلاف ورزیوں کا معاملہ جو سامنا آ رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف فوری تحقیقات کی جائیں۔ صدر مملکت اور افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر ڈاکٹر عارف علوی کو یہ خط لکھ رہا ہوں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے حلف کی خلاف ورزیوں کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں۔ اب اس کے اندر جو ہے انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو انہوں نے کہا ہے کہ گزشتہ چند روز کے دوران عوامی سطح پر نہایت ہوش ربا انکشافات ہوئے ہیں۔ منظر عام پر آنے والی معلومات سے واضح ہوتا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ حلف کی صریح خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ جنرل باجوہ نے جاوید چودھری کے روبرو اعتراف کیا کہ ہم عمران خان کو ملک کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ جنرل باجوہ نے یہ بھی اعتراف کیا کہ ہمارے خیال میں اگر عمران خان اقتدار میں رہے تو ملک کو نقصان ہوگا۔ جنرل باجوہ کی جانب سے ہم کے لفظ کا استعمال تحقیق طلب ہے۔ تحقیق کی جائے کہ جنرل باجوہ کی جانب سے استعمال کیے گئے اس ہم سے کیا مراد ہے۔ جنرل باجوہ کو یہ اختیار کس نے دیا کہ وہ منتخب وزیر اعظم کے اقتدار میں رہنے کے باعث ملک کے لیے خطرناک ہونے کے حوالے سے فیصلہ کریں؟ یعنی ان کا تو اس طرح کا آئینی اختیار نہیں ہے، یہ فیصلہ صرف اور صرف عوام کا ہے کہ وہ کیسے وزیر اعظم منتخب کرنا چاہتے ہیں، کسے منتخب کرنا چاہتے ہیں۔ جنرل باجوہ کا اس ضمن میں خود کو فیصلہ ساز بنانا آئین کے آرٹیکل 244 اور تیسرے شیڈول میں دیے گئے حلف کی صریح خلاف ورزی ہے۔ جنرل باجوہ نے اپنی گفتگو میں نیب کو کنٹرول کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ اس دعوے کی حقیقت سے قطع نظر جنرل باجوہ نے تسلیم کیا کہ انہوں نے شوکت ترین کے خلاف نیب کا مقدمہ ختم کروایا۔ جنرل باجوہ کا یہ دعویٰ بھی حلف کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ آئین کے تحت افواج پاکستان بذات خود وزارت دفاع کے ماتحت ایک ڈپارٹمنٹ ہے۔ آئینی نظم کے تحت سویلین حکام یا خود مختار ادارے فوج کے ماتحت نہیں۔ جنرل باجوہ نے ایک دوسرے صحافی آفتاب احمد سے گفتگو میں اعتراف کیا ہے کہ ان کے پاس وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ اپنی گفتگو کی ریکارڈنگز موجود ہیں۔ صحافی آفتاب اقبال نے یہ تمام تفصیلات اپنے ولاگ کے ذریعے قوم کے سامنے رکھی ہیں۔ جنرل باجوہ کی جانب سے وزیر اعظم سے کی جانے والی گفتگو کی ریکارڈنگ آرمی چیف کے حلف اور بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اس سوال کا جواب عام ہے کہ جنرل باجوہ کیوں اور کس حیثیت اور اختیار سے بات چیت ریکارڈ کرتے تھے۔ روس یوکرین جنگ پر حکومت کی غیر جانبداریت کی پالیسی کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے جنرل باجوہ نے اپنے حلف کے تقاضوں کو پامال کیا۔ اب یہ جو سوال ہے وہاں پر روس اور یوکرین کی جنگ میں، چونکہ یہ لوگ یہی کہیں گے اور بات بھی بڑی جینون ہے کہ بہرحال عمران خان اس وقت یہ ایکشن کر سکتے تھے، انہوں نے ایکشن نہیں کیا۔ جنرل باجوہ نے 2 اپریل 2022 کو اسلام آباد سیکورٹی کانفرنس میں روس یوکرین جنگ پر حکومت پاکستان کی پالیسی سے یکسو متضاد موقف اپنایا۔ میں نشاندہی کر دوں کہ معاملہ ہر حکومت پاکستان کی پالیسی کو وزارت خارجہ اور متعلقہ ماہرین سمیت تمام فریقین کی مابین مکمل اتفاق سے مرتب کیا گیا۔ یعنی یہ جو موقف تھا یہ تمام اداروں کا کنسنسس کے بعد بنایا گیا، جس کو جنرل باجوہ صاحب نے توڑ دیا۔ اب وہ کہتے ہیں آئین کا چیپٹر 2 اور خاص طور پر اس کے اندر آرٹیکل 243 244 افواج پاکستان کے دائرہ اختیار کی وضاحت کرتے ہیں۔ صدر مملکت اور افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر ہونے کے ناطے آپ کی یہ آئینی ذمہ داری ہے کہ آپ معاملے کا فوری نوٹس لیں۔ تحقیقات کے ذریعے تعین کیا جائے کہ آیا آئین کے تحت آرمی چیف کے حلف کی ایسی سنگین خلاف ورزیاں کی گئی ہیں۔ یہ اب باقاعدہ طور پر جو ہے یہ خط جس کا متن کا عام حصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ سابق وزیر اعظم عمران خان انہوں نے جنرل ریٹائر باجوہ جو انہوں نے انٹرویوز دیے، جو کالم لکھے گئے، وہ انہوں نے اس کے اندر تحقیق کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ تو اب یہ جنگ اصولی طور پر آج قانونی جو ہے وہ معاملے کے اندر داخل ہو گئی ہے۔ لیکن کیا جنرل باجوہ صاحب اس معاملے کے اندر پھنس سکتے ہیں؟ تو ابھی اگر بات کروں تو یقینی طور پر میڈیا کی ہائپ کے طور پر آپ اس کو لے سکتے ہیں کہ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، عمران خان کی جنگ اگلے مرحلے میں ضرور داخل ہوئی ہے۔ لیکن اس کے اندر جن لوگوں کے سامنے یہ بات چیت ہوئی ہے، چونکہ کوئی ریکارڈڈ گفتگو نہیں ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے آپ یوں سمجھیے جیسے ایک ثبوت ہوتے ہیں اور وہ ثبوت دھو دیے گئے ہیں، جیسے کوئی واردات ہوتی ہے اس کے بعد وہ ثبوت دھو دیا جائے۔ آفتاب اقبال نے جو انٹرویو ریکارڈ کیا، جو ولاگ ریکارڈ کیا، اس وقت یقیناً جنرل ریٹائر باجوہ صاحب غصے میں ہوں گے اور اس کا اظہار آفتاب احمد نے خود بھی کیا۔ لیکن بعد ازاں جب ان کو اندازہ ہوا کہ اس کے قانونی کانسیکوینسز بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ جو ولاگ تھا
وہ ڈیلیٹ کروا دیا گیا، آفتاب احمد صاحب نے وہ ڈیلیٹ کر دیا، لہذا اب وہ آفتاب صاحب کہہ سکتے ہیں یا مکر سکتے ہیں، ایک تو یہ معاملہ ہے۔ دوسرا، جاوید چودھری کے ساتھ جو ان کی گفتگو ہوئی وہ آف دی ریکارڈ گفتگو تھی، لیکن انہوں نے اپنے سورسز کے ذریعے ان سے ملاقات کی طرف ضرور بات کر کے انہوں نے اعترافات کیے ہیں۔ لیکن جاوید چودھری کو اگر کل کو کہیں گے، انہوں نے ایک عام جملہ جس کا حوالہ عمران خان صاحب نے اس خط میں دیا ہے، آلریڈی جب جنرل باجوہ صاحب کو بھی علم تھا کہ اس کے قانونی جو ہے وہ قانونی طور پر ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، تو جاوید چودھری کے ذریعے ہی اس جملے کی تردید کروا دی گئی کہ جو حکومت ہے یا ان کا رہنا خطرناک ہے، اس طرح کا جو جملہ ہے وہ میں نے اضافی اپنے طور پر کر دیا ہے۔ تو بظاہر جو ثبوت ہیں وہ دھو دیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بہرحال فوج کے کمانڈر ان چیف کو لکھا گیا یہ خط انتہائی اہمیت کا عمل ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں کے اندر مجھے یہ عدالتوں کے اندر بھی عمران خان اور جنرل باجوہ کی جو لڑائی ہے وہ جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کس کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ ٹریک ریکارڈ یہی ہے کہ وہ اپنے سابق آرمی چیف کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور اس سے عمران خان کے خلاف انتقامی کارروائیوں کے اندر اضافہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بہرحال عمران خان اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ مزید جو اپڈیٹس ہوں گی ان پر ہم بات کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔